مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. جناب کعب رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اجداد میں ایک بہت ہی ممتاز اور بڑی شخصیت ہیں حضرت کعب. کعب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا اور ہر جمعہ کو آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور اپنے خطبے میں لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے. کعب کے بعد تھے حضرت مرہ. آپ کی کنیت ابو یقظہ تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نسب میں چھٹے دادا بنتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھی چھٹے دادا ہیں. یہیں جا کر صدیق اکبر کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا ہے. حضرت مرہ کے اللہ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا. حضرت کلاب آپ کی کنیت ابو زہرہ تھی. آپ کا اصل نام حکیم تھا اور آپ کثرت سے شکار فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ کتے ہوتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا لقب کلاب بن گیا کہ کثرت سے کتوں کو شکار پر لے جاتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے مذہب میں بھی کتوں کو شکار کے لیے رکھنا کوئی معیوب نہیں ہے، اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اجداد میں حضرت کلاب نے بھی بہت نام کمایا اور دوامی شہرت باسعادت زندگی نہایت ہی مبارک وجود لے کر کے تشریف لائے اور بڑی عزتیں لے کر کے رخصت ہوئے. آپ کے صاحبزادے حضرت قصی. یہ زمانہ 400 عیسوی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دور مبارک اور آپ کی وجود مسعود کی دنیا میں آنے کے دن قریب آ رہے ہیں. لہٰذا اجداد سے عزت، شرف، مرتبت اور مقام اللہ اور زیادہ ظاہر فرما رہے ہیں. حضرت قصی کا نام زید تھا. یہ قبیلہ قریش کے ممتاز علماء میں سے تھے اور ان کو حق پر ثابت قدم رہنے کی عموماً ترغیب دیتے تھے اور آپ کے وعظ و نصیحت کے بڑے اچھے اثرات بھی ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے والد کی وفات کے بعد اپنے علاقے یمن یا شام کی طرف لے گئی تھیں. وہاں آپ دور چلے گئے جس کی وجہ سے آپ کا نام قصی پڑ گیا، دور ہونے والا. آپ کی وجہ سے قریش کو وہ سارے مقامات اور مرتبے آخر آہستہ آہستہ ملنے شروع ہو گئے جو بنو جرہم اور بنو خزاعہ کے آپس کے جھگڑوں میں کم ہو گئے تھے یا تقسیم ہو گئے تھے. حضرت قصی نے اپنی قوم کو چند امور پر جمع فرمایا جن کا مختصر حال جاننا ضروری ہے اور آپ نے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اسمبلی یا آپ نے ایک ایسا ادارہ قائم فرمایا جسے ندوہ کہا جاتا تھا جہاں حجابہ، رفادہ، سقایا اور اسی طرح کے اللواء وغیرہ یہ معاملات پیش آتے تھے. حجابہ جلیل القدر منصب تھا جس سے مراد کعبہ شریف کی خدمت تھی اور بیت اللہ کو صاف کیا جاتا، اس کو غلاف پہنایا جاتا اور اس کی کنجیاں اس کے پاس ہوتی تھیں جو حجابہ کے
ذمہ دار قرار پائے اور یہ منصب قریش کے پاس رہا۔ نظر کے طور پر جو لوگ کعبہ کو قیمتی امانتیں دیتے تھے وہ بھی انہی کے ہاں ہوتی اور یہ اس کا خیال فرماتے تھے۔ دوسرے نمبر پر رفادہ تھا۔ رفادہ یہ تھا کہ باہر سے آنے والے زائرین کی مہمان نوازی کی جائے اور ان کے لیے گویا ایک بیت المال یا وزارت خزانہ قسم کی چیز قائم کی جائے جو باہر سے آنے والوں کی جملہ ضروریات کی کفیل ہو اور ان کی جملہ ضروریات پوری کرے۔ قوم نے اس چیز کو بڑا سراہا اور باقاعدہ رفادہ ایک مشن کے طور پر سامنے آیا۔ پھر سقایا تھا، اس کا مطلب حجاج کو پانی پلانا۔ حجاج کو پانی پلانے کا مطلب کیا؟ بنو جرہم کے دور میں وہ جاتے جاتے بیت اللہ کا کنواں غائب کر گئے تھے اور بعض روایات کے مطابق اس میں قیمتی اشیاء ڈال کر اسے بند کر گئے تھے۔ چنانچہ وہاں کعبہ میں اور بیت اللہ کے ارد تو پانی تھا نہیں، سمندر سے کھارا پانی لایا جاتا اور اس میں زبیب کشمش وغیرہ ڈال کر اسے میٹھا کر کے حجاج کو پلایا جاتا۔ یہ عظیم کام جن کے سپرد تھا انہیں سقایا کہا جاتا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ پھر ندوہ، جیسے آج کل کی اصطلاح میں پارلیمنٹ ہاؤس کہہ سکتے ہیں یا مجلس شورا، یہ ایک وسیع عمارت تھی جس کا دروازہ حرم میں کھلتا تھا۔ یہاں اہل مکہ اپنے سیاسی، معاشی، عمرانی مسائل کے بارے میں باہم مشاورت کرتے، مل بیٹھتے اور معزز ترین لوگ اس کے اہل ہوتے اور ذمہ دار ہوتے۔ پھر لواء تھا۔ لواء گویا وزارت دفاع اور دفاعی سسٹم تھا۔ جن کے پاس لواء ہوتا، اس کی ذمہ داری ہوتی، وہ بھی مہیا تھی، معزز اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت قصی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ساری چیزیں دیں، سقایا، حجابہ وغیرہ، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کے فرزند ارجمند عبد مناف، جن کا اصل نام مغیرہ تھا لیکن حسن و جمال کی وجہ سے انہیں قمر بطحہ کا چاند کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ایک تحریر ملی تھی جو پتھر پر کندہ تھی، جس میں تھا کہ میں مغیرہ بن قصی ہوں، میں قریش سے وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اہل قرابت سے حسن سلوک کریں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نور آپ کے چہرے میں چمکتا تھا اور ان کے ہاتھ میں اپنے اجداد میں سے جناب نزار کا جھنڈا ہوتا اور حضرت اسماعیل کی کمان ہوتی تھی۔ حضرت عبد مناف کو اللہ نے 4 شہزادے بیٹے دیے، جن میں بڑے ہاشم تھے، پھر مطلب تھے، پھر عبد شمس تھے، پھر نوفل تھے۔ چونکہ اپنے ذاتی صفات اور کمالات کی وجہ سے آپ کا کوئی ہمسر نہ تھا، تو ساری قوم نے بالاتفاق آپ کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کیا ہوا تھا۔ بعد ازاں آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ معاملات بنے، کچھ جھگڑے وغیرہ ہوئے، جس کی وجہ سے یہ مناصب کچھ نہ کچھ تقسیم کیے گئے۔ لیکن حضرت ہاشم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں اور حضرت عبد مناف کے انتہائی چہیتے اور لاڈلے اور بڑے صاحبزادے تھے، آپ اپنی دور اندیشی اور اپنی خود اعتمادی کی وجہ سے جلد ہی قریش کے سردار بننے کے لائق ہوئے اور آپ نے سب کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے قریش کی تجارت کو بڑھایا۔ اور کس طرح بڑھایا؟ میں جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ عربوں کا عموماً گزارا
کھیتی باڑی سے نہیں ہوتا تھا بلکہ اونٹ بھیڑ بکریوں سے ہوتا تھا اور تجارت سے بھی ہوتا تھا۔ اس تجارت کو عالمی منڈی میں تبدیل کرنے اور مکہ کو ایک عالمی منڈی بنانے میں حضرت ہاشم کا بہت بڑا کردار تھا۔ آپ اپنے دور کے بڑی بڑی طاقتوں سے جا کر کے ملے، روما اور ایران تک آپ نے سفر کیے اور ان کو مکے کی راہ دکھلائی۔ مشہور ہے مکہ کی راہ میں ڈاکو۔ آپ نے انہیں کہا کہ ہم رستے کا امن ہمارے ذمہ ہوگا، آپ لوگ آئیں تجارت کریں۔ موسم حج میں مکہ میں بہت بڑی منڈیاں لگتی ہیں، آپ نے ان کو متعارف کروایا اور آپ کی وجہ سے مکہ مکرمہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی بن گئی، جس کی گونج اس وقت کی موجودہ دنیا میں پھیلی۔ آپ نے آنے جانے کے رستے کے پرامن ہونے میں رستے میں چھوٹی چھوٹی بازار بھی قائم فرمائے کہ آنے والے ان سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ اس طرح آپ نے لٹیروں کو رزق بھی فراہم کیا اور آپ نے قوم کے لیے بہت سی سہولیات بھی ایجاد کی۔ کہتے ہیں ہاشم کا معنی ہوتا ہے سریر میں روٹی ڈبو ڈبو کر کھلانے والا۔ آپ کا نام ہاشم یوں بھی ہوا کہ آپ نے مکہ میں قحط سالی کے دوران شام سے بہت بڑا غلہ منگوا کر نہ صرف یہ کہ تقسیم کیا بلکہ اپنے ہاتھوں سرید بنا بنا کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے۔ آپ کی ازدواجی زندگی ایک عجیب تاریخی موڑ ہے اور اس میں عربوں کی عورتوں سے متعلق کیا معاملات اور خصوصیات تھی اس پر بھی قدر روشنی پڑتی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ سفر میں رہتے تھے، تو آپ ایک دفعہ اپنے ہاں شام تجارت کے لیے جا رہے تھے، یثرب مدینہ طیبہ یعنی گزر ہوا، تو وہاں پر بنو نجار کے جو سردار تھے ان کے ہاں ٹھہرے۔ اس میں حضرت عمرو کی بیٹی تھی سلمہ، ان کو جب دیکھا تو رشتہ مانگا۔ غور کیجئے گا، سلمہ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ معاملہ فہم بھی تھی، لیکن ان کی نکاح کی یہ شرط تھی کہ میں اس بندے سے نکاح کروں گی جو حق طلاق مجھے تفویض کرے گا، یعنی میں جب چاہوں اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر دوں۔ تو عربوں کے ہاں گویا یہ ایک تصور تھا، عورت کے معاملے میں یہ تصور بھی تھا کہ وہ عورت کو حق طلاق تفویض کر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ہاشم نے فرمایا مجھے قبول ہے، دوسری شرط یہ رکھی کہ جب مہربانی ہوئی اور بچے کی ولادت اگر ہوئی تو وہ ننہال میں ہوگی، یعنی یثرب میں ہوگی۔ یہ شرط بھی قبول کر دی گئی۔ چنانچہ حضرت ہاشم نے جب شادی کی تو سلمہ نے تو بنو ہاشم کے شہزادے سے حضرت ہاشم سے شادی کی تھی، جو قریش کے ایک بہت بڑی شخصیت تھے اور ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جد امجد بننا تھا، یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ اسی اثناء میں جب اتفاقاً وقت آیا بچے کی ولادت کا، ساتھ ہی حضرت ہاشم کو شام کا سفر بھی پیش آ گیا۔ چنانچہ حضرت ہاشم جب شام جا رہے تھے تو جاتے جاتے یثرب میں اپنے ننہال حضرت سلمہ کو بھی چھوڑ گئے اور اس آنے والے مہمان کو بھی جس نے بھی دنیا میں آنا تھا آپ رب کے حوالے کر کے شام تشریف لے گئے، جہاں 25 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہاں آپ غزہ دفن کر دیے گئے۔ ادھر بیٹا پیدا ہوا، قدرتاً جس کے چند بالوں پر سفیدی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ تقریباً 7 برس کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے۔
ایک مسافر کا مکے کے وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ ایسے اشعار پڑھ رہا ہے جو اس کے آباء و اجداد کی فخر و مباحات پر اور ان کی دلیری پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ بچہ قریشی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ وہ سوار پہچان گیا، ہو نہ ہو یہ ہاشم کا بیٹا ہے۔ وہ شاہ سوار مکے آتا ہے اور جناب مطلب سے کہتا ہے کہ جناب، آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا ایک بھتیجا ہے یثرب میں جو آپ کو بڑا یاد کر رہا ہے؟ جناب مطلب یہ سنتے ہیں تو فوراً یثرب پہنچتے ہیں، اجازت لے کر کے اماں سے بچے کو جب لاتے ہیں، مکہ داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کے پوچھنا شروع کیا یہ کون ہے؟ کون؟ آپ نے فرمایا غلام ہے، غلام ہے، عبد ہے۔ دھیرے دھیرے لوگ سمجھنے لگے کہ اس کا یہ مطلب کا غلام ہے۔ آپ گھر لا کر اہلیہ محترمہ سے فرماتے ہیں اس بچے کو غسل کراؤ، اس کو صاف کپڑے پہناؤ، یہ تو ہمارے بھائی مرحوم کی نشانی ہے اور یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، میں اس کو حرم لے جاتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی اس کا نام تو بتائیں لوگوں کو، لوگ تو مطلب کا غلام کہہ رہے ہیں، پر میں کہنے دوں۔ جستا جستا یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی کہ مطلب غلام لائے ہیں، تو شیبہ نام اخفاء میں رہ گیا اور عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ جناب عبد المطلب کو مکہ بیت اللہ لایا جاتا ہے، آپ کی تعظیم کی جاتی ہے اور آپ کو نہایت ہی عزت اور احترام سے دیا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب جب سن رشد کو پہنچے تو ساری نعمتیں آپ کے حوالے کر دی گئیں اور سب نے آپ کو بالاتفاق اپنا سردار تسلیم کر لیا کہ آپ کے چہرے پر ہر وقت نور محمدی ذو فشاں رہتا تھا اور وہ کمالات اور وہ چیزیں رہتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور آپ کے قرب کیا وہ تھیں، ذریعہ تھی۔